اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے۔ آج جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے موضوع منتخب کیا ہے سورہ ذاریات، قرآن مجید کی 51 نمبر سورت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا پہلا رکوع 3 رکوع پہ مشتمل ہے اور 60 آیات پہ مشتمل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 20 سے 22 آیات کوشش کریں گے، جتنی ہوگی تو پھر باقی اگلا حصہ ہم اگلے اس میں کریں گے۔ میں اس کی چند ورسز تلاوت کرتا ہوں، پھر ہم اس کو آگے لے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا والمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، اور پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی میں نے چند ورسز آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ قرآن مجید کی 51 نمبر سورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ قاف کا مطالعہ کیا تھا، 3 رکوعوں پر مشتمل تھی، اور سورہ قاف اور یہ جو سورہ ذاریات ہے اس کے مضامین جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، یعنی توحید، آیات و آفاق و انفس، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آیات ہیں، اپنی نشانیاں جو آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کیا، جو انسانی جسم کے اندر کچھ آیات کہتے ہیں نشانی کو، جو انسانی جسم کے اندر کچھ نشانی ہے اس کا کچھ تذکرہ کیا، اور بیسیکلی آخرت کا تذکرہ جو ہے، چونکہ مشرکین مکہ یہ مان نہیں رہے، ان کو ادراک دلایا جا رہا ہے، کہیں پیار سے، کہیں ڈانٹ کر، کہیں دھمکی کے انداز میں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سختی کے انداز میں ان کو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ اب یہ مکہ کا وہ دور ہے کہ جس کے اندر ابھی آزمائشیں یا ابتلائیں جو ہے نا وہ فزیکلی ٹارچر شروع نہیں ہوا، یعنی صحابہ کرام کے اوپر لوگوں کو فزیکلی ٹارچر شروع نہیں ہوا، بلکہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جھوٹے الزامات، ان کے اوپر جھوٹے الزامات کی بارشیں لگائی جا رہی ہیں، جھوٹی پپتیاں کسی جا رہی ہیں، الٹے سیدھے سوالات کیے جا رہے ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 قسمیں کھائی ہیں، والذاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد، یہ ذاریات کا مطلب ہوتا ہے گرد اڑانے، پراگندہ کرنے والی اور گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں، یہ ذاریات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، قسمیں اللہ، چونکہ مشرکین مکہ کسی چیز کا ادراک دلانے کے لیے، کسی چیز کی امپورٹنس بتانے کے لیے، کسی چیز کی ایک یعنی ایتھینٹسٹی بتانے کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 قسمیں کھا کر آگے بات کا اسٹارٹ کیا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اڑانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی، اور پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی۔ عزیزان گرامی، قرآن یہ جو ہوائیں ہیں، ہم اگر پچھلے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم نے صورتوں مطالعہ کیا کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یا دیگر بڑی بڑی اقوام عالم، فرعون کی قوم، اس میں سے اکثر قومیں جو ہیں وہ ان ہواؤں کی وجہ سے تباہ ہوئی، ان ہواؤں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ہم نے قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ میں پڑھ لیا تھا۔ زیادہ تر جو قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ ان ہواؤں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اگر یہی ہوا ذرا سی ہلکی چلے تو انسان بڑا فرق محسوس کرتا ہے، اور یہی ہوا ذرا تیز چلے تو بلٹ کی شکل میں جنہیں بعض کا یہ کنکر اڑا کے، ہم نے دیکھا یہ سینڈ سٹارم جو چلتا ہے، سینڈ سٹارم چلتے ہیں تو بڑے بڑے گھروں کو اٹھا کے، بڑی بڑی گاڑیوں کو اٹھا کے، بڑے بڑی شپس کو اٹھا کے، بڑے بڑے ہوائی جہاز کو اٹھا کے ایک دم اٹھا کے بھنور کی شکل کے اندر اوپر لے کے چلے۔ تو یہ ہوا جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے، یہ ہوا بڑی قوت، یعنی یہ نظام فطرت کے اندر، نظام قدرت کے اندر ہوا کا جو ہے نا بڑا ایک، یعنی سمندر کے اندر جو طوفان آتے ہیں وہ بھی انہی ہواؤں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جو کنکر جو چلتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے، یہ بلٹ کا کام کرتے ہیں، اور بعض کا گرد و غبار، ایک بڑا تیز سینڈ سٹارم، میں سعودی عرب کے اندر رہا ہوں، سعودی عرب کے اندر بھی بڑا تیز سینڈ سٹارم چلتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے گھر سے، ہمارے گھر سے
ہماری کمپنی کا فاصلہ تقریباً 200 کے 150 کے کلومیٹر تھا، 120 کلومیٹر، جتنا یہاں سے لاہور کا فاصلہ ہے 120 کلومیٹر میں جانا ہوتا. تو 12 ایسا ہوا کہ سینڈ اسٹارم چلتا تھا، بڑی تیز قسم کی ہوا چلتی تھی، اس کے اندر ریت جو ایسے لگتی بلٹ، جیسے بلٹ نہیں لگتی، ریت کے ذرات باقاعدہ گاڑی میں ایسے بلٹ کی شکل میں لگتے محسوس ہوتے. اور یہاں تک ہمارا جو آگے بونٹ تھا وہ بونٹ پہ پورا رنگ کھڑ جایا کرتا. تو ہم کیا کرتے ایک اسپرے لیتے تھے، وہ اسپرے اس کو لگا دیتے تھے. یا آپ نے دیکھا ہے جس ہم برتن نہیں لیکوڈ سوپ دھوتے ہیں، وہ لیکوڈ سوپ لگا دیتے تھے تو وہ جو ریت لگتی تھی وہ چپک جایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی. دیکھیے کیا قسم کھائی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی. زاریات کا مطلب ہے گرد و غبار اڑانے والی ہوا، پراگندہ کرنے والی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. پھر آگے میں نے بتایا کہ مظاہر قدرت، یہ مظاہر فطرت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو نافرمان قومیں ہوتے ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض کا یہ نارمل یہی اچھا یہ آگے جو اگلی آیت میں کیا ہے، وہ زاریات ضربن والحامیات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی. ابھی دیکھیے بارش ایک بڑی زبردست ہے. اگر ہلکی بارش ہو رہی ہو تو انسان بڑا اس کے اندر انجوائے کرتا ہے. وہی بارش اگر تیز ہو جائے تو طوفانی بارش ہوتی ہے، سیلاب کے ریلے کی شکل میں آتی ہے، اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں قسم، چونکہ یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 4-5 سال بارش نہیں ہوتی. لیکن کچھ علاقے ایسے بھی کہ جہاں پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں پہ تو بارش ہوتی ہے تو وہ سینڈ اسٹارم، یعنی وہ پہاڑوں پہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا سیلابی ریلا آتا ہے، وہ سب کچھ بھاگ لے جاتا ہے. میں 2009 میں سعودی عرب گیا تھا تو وہاں 2009 میں کے اینڈ میں بارش ہوئی تھی. تو اس نے کیا تھا، سیلابی ریلا آیا تھا ہمارے جدہ کے سائڈ پہ، ایک انہوں نے بنایا تھا پونڈ بنایا تھا کہ سیلابی ریلا مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہاں آیا تھا 2-3 فٹ پانی ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ گاڑیاں ایسے تیرتی چلی جاتی ہیں، گاڑیاں بڑی بڑی جی ایم سی گاڑیاں تیرتی چلی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اڑانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ فالمقسمات امرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں. اور پھر ایک اور بڑا کام بتایا فالمقسمات امرا، کہ پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والے. ابھی دیکھیے واٹر سائیکل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مشرین مکہ کو یہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور ایک دو چیزیں بتا رہے ہیں. ایک تو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو بارش ہے، یہ جو طوفان ہے، یہ سب کے سب کس کے حکم سے چل رہا ہے، میرے حکم سے چل رہا ہے. تو تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آگے بات جب آئے گی تو آپ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بارش کا جیسے کام وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں. تو بارش کا ایک کام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بارش جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پانی کا ایک کام کیا ہوتا ہے کہ جب تیز آپ میں حرارت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سمندروں سے آبی بخارات ہوتے ہیں اور بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادل جاتے ہیں ایک جگہ برستے ہیں، وہ پانی زمین کے اوپر برستا ہے، کھیتی لہلا ہوتی، وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر زمین کے ذریعے دوبارہ سمندر میں چلے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح آخرت جو ہے جو جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو، جس طرح یہ پانی ختم نہیں ہوتا، اس نے اپنی فزیکل اسٹیٹ چینج کی. پانی جو تھا اس نے اپنی اسٹیٹ چینج کی، پانی سے اٹھ کر اسٹیم، یہ بخارات کی شکل میں، ویپرز کی شکل میں گیا، ویپرز کے بعد پھر دوبارہ برسا پانی کی شکل میں، پھر دوبارہ زمین کے اندر گیا اور دوبارہ پھر سمندر کے اندر واپس آ گیا. تم نے کہا یہ جو سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے، جس طرح یہ ختم نہیں، پانی ختم نہیں ہوتا، اس طرح یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہیں کوئی اٹھا نہیں سکے گا، تمہیں کوئی بلا نہیں سکے گا، یہ سب چیزیں ختم ہونے کے بعد میں دوبارہ تمہیں اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہوں. آگے چلیے پھر انما توعدون لصادق، کہ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. وہ مان نہیں رہے، مشرکین مکہ مان نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق یہ ہے، انما توعدون لصادق، حق تو یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. ابھی دیکھیے انبیاء کرام جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوتے ہیں، انبیاء کرام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم کو متنبہ کرتا ہے، قوم کو ڈراتا ہے، قوم کو بتاتا ہے، قوم کو تعلیمات دیتا ہے. اور ان تعلیمات کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر جب نبی میسنجر بھیج دیتے ہیں نا، اور میسنجر بھیجنے کے بعد بھی اگر وہ قوم جو ہے وہ اگر سدھرتی نہیں ہے، سنبھلتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں، اس دنیا کی ہستی سے مٹا دیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، یہ 4-5-6-7 قوموں کا تذکرہ ہم نے سورہ کاف کے اندر بھی پڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. اور آگے بتائے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جزائے اعمال کا ضرور پیش آنی، کہ جس چیز کو تم مان نہیں رہے نا وہ ایک دن پیش آگے رہے. ہم ایک سورت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے بتائیں ذرا. ہاں اس کے اندر کیا ہے، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. تو ہم ایک دن میں کئی مرتبہ اس کو بار بار پڑھتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان الدین لواقع، وہ دن ہے، ایسا دن ہوگا جو کہ واقع ہو کے رہے گا اس دن. دین اور دین کا فرق سمجھ لیجیے.
دین کا مطلب ہوتا ہے کل، یعنی تمام، کمپلیٹ، کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف لائف، اس کو کہتے ہیں دین. اور دین کا مطلب ہوتا ہے ریباؤنڈ، جیسے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں نا، کیرم بورڈ میں مارتے ہیں ریباؤنڈ ہو کے آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم اعمال کر رہے ہو نا، ابھی بتائیے، ایک ٹیچر ہے آپ کو پڑھا رہا ہے، پڑھانے کے بعد اب اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو مجھے پڑھا رہا ہے ایسے نہیں پڑھا رہا، ٹیچر جو پڑھا ایسے نہیں پڑھا رہا ہے، اس نے ایک دن مجھ سے ٹیسٹ لینا ہے، پرچہ لینا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ جو دن میں قائم کر رہا ہوں ایسے نہیں قائم کر رہا، میں نے تمہارا سزا و جزا کا حساب کتاب لے کے رہنا ہے. تو وہ اس کی، کیونکہ وہ حاکم ہے، اس کی ساورنٹی ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کا قانون ہے، اس کا قانون، جب وہ قانون اپنا اس نے نافذ کیا، جب اس نے سارا پرچہ آپ کو بتا دیا، اب وہ اس دن، وہ کیونکہ اس نے جب ایک چیز ساری چیزیں بتا دی آپ کو، ساری چیزیں بتا دی، اس کے بعد وہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس کا آپ سے حساب کتاب لے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ وہ دن جو ہے نا، ایک دن جو ہے جزائے اعمال تم سے ضرور پیش کی جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، کہ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. اب یہ دیکھیے، یہ جو حبک ہے نا، یہ قرآن مجید، میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتے جاؤں. قرآن مجید کی جو عربی ہے نا، عربی گرامیٹیکلی کے حساب سے یہ چند صورتیں جو مختلف مشکل ہیں. ایک صورت ہم نے پہلے پڑھی، کون سی تھی؟ سورہ نجم، یاد ہے آپ کو؟ سورہ نجم کے اندر تھوڑی سی کچھ چیزیں ذرا مشکل تھیں کہ جن کو ہضم کرنا مشکل. اس کے اندر عربی کے لحاظ سے کچھ گرامیٹیکلی اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو کہ مشکل یوز کی گئی. اس کے اندر ایک لفظ یہ یوز کیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی. اب دیکھیں، حبک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حبک اس چیز کو کہتے ہیں، حبک کا مطلب ہوتا ہے کہ راستے کی اصطلاح میں بھی یوز کیا جاتا ہے، لہروں کی اصطلاح. اب وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہوائیں چلتی ہیں نا، ڈیزرٹ کے اندر ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے مختلف راستے بن جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ٹیلے ہیں، ٹیلوں کے مختلف راستے بن گئے، ٹیلوں کے مختلف راستے بن گئے. اگر یہی ہوا تیز چلتی ہے سمندر کے اوپر تو اس کے اوپر لہریں بن جاتی. تو حبک کا مطلب ہوتا ہے قسم ہے متفرق والے آسمان. حبک کا مطلب ہوتا ہے راستوں کے بھی ہوتے ہیں، ریگستان کے اوپر جو لہریں بن جاتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے. یا آپ نے دیکھا بعض کا گھنگریالے باندھ ہوتے ہیں، یا لیڈیز کرلنگ باہر رکھتی ہیں، کلر، اس کو بھی حبک کہتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے جیسے کپڑا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا آج کل لیڈیز کے کچھ کپڑے ایسے جس کو پریس کر کے اس کے اندر ایسے جھریاں بنا دی جاتی ہیں، لہریں بنا دی جاتی ہیں، وہ پریس رہتی ہیں. یعنی کچھ دوپٹے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فریل بن جاتی ہیں، وہ لہریں ختم نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی. اب آگے کیا ہے؟ اچھا، یہ یہاں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ اب اگلی آیت کو ساتھ ہم یہ پچھلی 4 آیتوں کو جوڑیں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. اب یہ میں نے کو تھوڑی سی مشکل سے سمجھائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، اور آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایک دوسرے سے مختلف. اب کیا تھا؟ یعنی مشرکین مکہ کا بڑا عجیب قسم کے عقائد تھے. کچھ کہتے تھے کہ یار یہ محمد ساحر ہے، کچھ کہتے تھے یہ محمد جادوگر ہے، کچھ کہتے تھے یہ محمد جو ہے دیوانہ ہے، کچھ کہتے تھے محمد جو ہے نا اس نے کوئی عالم چھپا رکھا ہے، کہیں چھپا رکھا ہے، اس سے علم لیتا ہے اور آ کے ہمارے پر دھونس جماتا ہے، ہمارے پر دھونس جماتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آخرت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا. یا کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا ابدی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونی. یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 5-6 عقیدے لکھے ہیں. اچھا، کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اب اس کے بعد اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب اس کے بعد اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، ہم نے ان کا عقیدہ سنا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے تو انہوں نے ساری قوم کا، ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کا کفارہ ادا کر دیا، اب یہ جو کوئی آخرت کو فرض نہیں. تو مختلف عقائد جو ہے ان کے درمیان یہ پھیلے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. وہ کہتے ہیں تمہارے جو قول ہیں بڑے مختلف ہیں. جیسے لہریں مختلف راستے بنا لیتی ہے، جیسے ہوا کے ذریعے مختلف راستے بن جاتے ہیں، ڈیزرٹ کے اندر مختلف راستے بن جاتے ہیں، لہروں پانی کے اوپر مختلف راستے بن جاتے ہیں، آسمانوں کے اوپر مختلف شکلیں بن جاتی ہیں. ہم نے دیکھا جب ہوا چلتی تو آسمان ابھی شکل کچھ اور ہے، تھوڑی دیر کے بعد شکل کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرمایا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، اور اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، اور آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ دیکھیے، اب ایک تو یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی عقیدہ بنا رکھا تھا کہ جی ہم نے تو یہاں شفاعت، ہم بتوں کو مانتے ہیں، ہم نے جو اتنا پالا ہوا ہے بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر بڑا خرچہ کر رکھا ہے، تو یہ ہمارے بت جو ہے شفاعت کریں گے. مختلف عقائد انہوں نے کر رکھے.
آگے انہی باتوں کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے یوفقو عنہم من افق، کہ اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو عقل ہے معاف ہو چکی ہے، ان کی جو عقل ہے معاف ہو چکی ہے، سوچنے سمجھنے سے بالکل یعنی بے برا ہو چکے ہیں، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا نا بعض ہمارے ملک کے اندر بے شمار قسم کے شرک ہو رہے ہیں. ہم درباروں کے پر جاتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں وہاں جا کے، ہم کہتے ہیں یہ مانیں گے، تو وہ بھی کہتے تھے، کہتے ہیں یہ ہمارے، ہم جو ان کو کھلا پلا رہے ہیں، ہم جو ان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم جو ان پہ اتنے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ہم جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے شفاعت کرائیں. انہیں مختلف عقیدے گھڑ رکھے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. پھر آگے دیکھیں قتل خراسون، یہ بھی دیکھیں مشکل لفظ آ گیا. قتل خراسون، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے. قتل خراسون، خراسہ کہتے ہیں، اچھا خراسہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کر دینا. یعنی جب بندہ کمزور ہوتا ہے نا، جب سمجھتا ہے کہ میرا بس اس پہ چل نہیں رہا، تو وہ پھر حملے شروع کر دیتا ہے، تابڑ توڑ حملے کرتا ہے، چاہے اس کے پیچھے دلیل ہو نہ دلیل ہو، پر اس کے بعد حملے کرنا شروع کر دیتا. یہ قتل خراسون. اچھا مختلفون کا میں نے آپ کو تھوڑا سا ہی بتا دوں، ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی آیت، انکم لقول مختلف، ایک قرآن مجید کی سورہ 30واں پارہ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فی مختلفون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بری خبر کے بارے میں کہ جس کے متعلق یہ مختلف چیزیں مگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اما یتساءلون کے اندر بھی یہ مختلف کا لفظ جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف استعمال ہوا ہے. پھر آگے ہم یہ پڑھتے ہیں. اچھا قیاس، مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے. خراسہ میں نے آپ کو بتایا، خراسون کا خراسہ کہتے ہیں ہلاک ہو گئے، یا خراسہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائیں. اس میں یعنی وہ مشرکین مکہ بڑے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے. مشرکین مکہ جو ہے وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کائنات بن گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، یوں چھوڑ دیا. مختلف عقائد جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس طرح ان کے درمیان جو ہے نا یہ عقیدے تھے جو کہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا. الذین هم فی غمرۃ ساہون، کہ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہالت کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور غرق ہیں اور مدہوش ہیں. اچھا غمرہ کہتے ہیں اچھا یہ ذرا غور کیجیے گا، ایک اور ذرا مشکل لفظ آ گیا. غمرہ کہتے ہیں بہت گہرا پانی. یعنی جب بندہ کسی گہرے پانی کے اندر ڈوب رہا ہو، جب گہرے پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے تو ایک مدہوشی کا عالم ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ڈوب رہا ہوں. یعنی غشی اس کے اوپر تاری ہوئی ہوتی ہے اور وہ بڑے پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے کہ میں اب ڈوب رہا ہوں، وہ غشی کی حالت میں ڈوب رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم الذین هم فی غمرۃ ساہون، کہ جو جہالت میں غرق ہیں. یعنی کس جہالت میں غرق ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے. اچھا یہ مشرکین مکہ کے اندر دو قسم کے عقائد تھے. ایک یہ عقیدہ تھا جو کہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، یہ مولیدانہ عقیدہ کہ کائنات خود بخود، بگ بینگ تھیوری، کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ کمرہ جو ہے خود بخود بنا، اینٹیں اڑ کے آئیں، خود بخود لگا، اس کے بعد مسالہ لگنے کے بعد یہ چھت خود بخود ڈل گئی، اس پہ سریا خود بخود ڈل گیا، اور یہ ذرا وہ پکھا خود بخود لگ گئی، اور یہ لائٹ خود بخود آ گئی خود. تو آپ کہیں یار یہ بڑی عجیب قسم کی بات کر رہا ہے. ایک کمرہ جب بغیر کسی سورس کے بن نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات، دنیا نہیں، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی سورس کے کیسے بن سکتی؟ لیکن وہاں پر مشرکین مکہ کے اندر دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو کہ مولیدانہ عقیدہ رکھتے تھے، جو کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اچھا زیادہ تر وہ لوگ تھے، یہ بہت تھوڑے لوگ تھے، زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب تو مانتے تھے، لیکن ان کے مختلف عقائد انہوں نے پیدا کر رکھے تھے جو کہ ہم پیچھے ڈسکشن کر چکے. تو خراسون کا یہ غمراتن، یعنی وہ بڑے گہرائی کے اندر ڈوبے ہوئے، اپنی غلط کامیوں کے اندر، اپنے لذتوں کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر، بہت غلط کاموں کے اندر لگے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر، اب وہ پوچھتے ہیں کہ آخر روز جزا کب آئے گی. ابھی دیکھیے یہ تنزین پوچھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں ہے کہ آخرت آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن تنزین پوچھ رہے ہیں یار کب آئے گی. کچھ لوگ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں تمہاری آخرت آنی ہے. نبی اکرم سے کہتے تمہاری، اگر تم کہتے ہو آخرت آنی ہے، اگر کہتے ہو عذاب آنا ہے تو لے آؤ تم عذاب، کیا کر لو گے تم، لے کے آؤ دکھاؤ میں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پوچھتے ہیں آخر روز جزا کب آئے گی. تو یہ روز جزا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألون ایان یوم القیامہ، سورہ قیامہ کے اندر فرماتے ہیں پوچھتا ہے کہ آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بے جگہ بے حاشا بتا رہے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یوم ہم عن النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چکھو اس روز، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس روز آئے گا
کہ جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی وہ پوچھتے ہیں آخرت کا دن کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس روز آئے گا کہ جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ اب دیکھیے یہاں فتنہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، فتنہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دو قسم کا مفہوم۔ فتنہ کہتے ہیں جیسے گوشت ہوتا ہے، باربیکیو کبھی آپ نے بنایا ہے، یعنی کبھی آپ نے باربیکیو فش کا بنایا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، فش کو گرل پہ لگاتے ہیں، پہلے ایک سائڈ سے پکاتے ہیں پھر دوسری سائڈ پہ پکاتے ہیں، تو فتنہ اس چیز کا نام ہے، یعنی پلٹنا، بار ایک سائڈ سے پکانا پھر دوسری سائڈ سے پکانا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ پوچھتے آخر وہ روز جزا کب آئے گی، وہ اس روز آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بے تحاشا جگہ ہمارے فتنے کا میں نے آپ کو بتا دیا، سیکنا یا پلٹنا، آپ نے سیکا پھر پلٹا، پھر سیکا پھر پلٹا، یہاں تک کہ وہ جنت تپ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت والے دن یہ لوگ جو آئیں گے، جو انکار کر رہے ہیں، میری آخرت کا انکار کر رہے ہیں، میرا انکار کر رہے ہیں، میری قوانین کا انکار کر رہے ہیں، میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں، میری جنت کا انکار کر رہے ہیں، میری دوزخ کا انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، ان کو میں ایسے تپاؤں گا، ان کو ایسے پکاؤں گا ایک سائڈ سے پھر دوسری سائڈ سے، ان کو جیسے یعنی گوشت تو نہیں پکایا جاتا۔ تو فتنہ بھی، یہ فتنہ کا لفظ جو ہے یہ اس سے نکلا ہے، تپانا، کسی چیز کو بھڑکانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم نے یہ پڑھا وَعَلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ اب فتنہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کا دے کے آزماتا ہے، بعض کا لے کے آزماتا ہے۔ آپ کو عزت دی، آپ کو شہرت دی، آپ کو طاقت دی، آپ کو مال دیا، آپ کو اولاد دی، آپ کو گاڑی دی، آپ کو بینک بیلنس دیا، آپ کو بڑا کاروبار دیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم سے آزماتا ہے، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی مال بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش اللہ تعالیٰ نے بعض کا دے کے مارا ہے، بعض کا لے کر مارا ہے۔ اب آپ جناب وہ انسان سے کوئی چیز مل رہی تھی، اس سے فوراً لے لی، اور فوراً اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے کہ دیکھو جی سارے لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، میں تو اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لی، فوراً اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے ٹاپک جہاں ذو قوت فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ جس کی تم، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ آگے ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ کاف کے اندر بھی پڑھ چکا۔ جنت کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا تین قسم کی چیزیں، ایک تو وہ فیسلٹیز ہوں گی جو سب کو یعنی یونیفائڈ، ہر بندہ جو چاہے گا اس کو ملیں گی۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں گے، ایک فلسفی اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا، ایک دیہاتی اپنی حیثیت کے مانگے گا، اللہ تعالیٰ تقاضا کرے گا، ایک لینڈ لارڈ ہے وہ اپنی حیثیت جو جس طرح کا تقاضا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا دے دے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں رابعہ بصری کا پڑھا تھا، یاد ہے نا، رابعہ بصری کا ہاتھ میں لوٹا تھا اور ایک ہاتھ میں کیا تھی، مشل تھی، ایک ہاتھ میں مشل تھی، ایک ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ جا رہی تھی تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے رابعہ یہ تم کہاں لے جا رہی؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ لوٹے کا جو پانی میں چاہتی ہوں اس سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جہنم کے خوف سے اللہ کو نہ مانے۔ اور انہوں نے کہا دیا، وہ کہتے ہیں دیے سے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جہنم کو جاؤں، دیے سے چاہتی ہوں اس کو جلا دوں، دیے سے چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ جنت کے یعنی شوق میں اللہ تعالیٰ کو مانے۔ تو تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کا ذکر چاہتے ہوں گے، اللہ کا دیدار چاہتے ہوں گے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں البتہ متقی لوگ اس لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ اب یہ دیکھیں آخذین ما آتاہم ربہم، یہاں زبردست، اب دیکھیں گفٹ جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب میں نے کسی کو گفٹ دیا، ایک شخص جو میرا جگری دوست تھا اس نے لیا اور ایسے ملا زبردست طریقے سے، ایسے زبردست طریقے سے تو آپ کو یعنی اس کو گفٹ بڑا پسند آیا اور اس نے بڑے شوق اور ذوق سے اس کو وصول کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو گفٹ دیا جائے تو پکڑا ایسا رہتا تھا، کیا ہم نے کسی چیز کو گفٹ دینے چلے گیا اور اس نے سمجھا کہ میری اوقات کا گفٹ نہیں، اس نے لیا، لے تو لیا لیکن سائڈ میں رکھ دیا۔ تو یہاں جنتی لوگ جو ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کے لیے اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت، اپنا ہر چیز اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا، ان کو بڑی خوشی ہوگی کہ وہ فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، کہ ان کا رب جس کے لیے تم جلدی بجا۔ البتہ اب یہ دیکھیے یہاں ایک اصول یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں قرآن مجید کا بڑا زبردست اسٹائل کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے فوراً جنت کا تذکرہ آتا ہے،
اور جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے فوراً ہی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اب پیچھے کوئی جہنم کی بات چل رہی تھی, ان کو جھنجھوڑا جا رہا تھا, ان کو کھینچا جا رہا تھا, اب فوراً متقی لوگوں کی بات آ گئی. ان المتقین فی جنات و عیون, البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا. آخذین ما آتاہم ربہم, جو کچھ ان کا رب دے گا فوراً پکڑیں گے خوشی سے. میرے رب نے مجھے دیا, میرے آقا نے مجھے دیا, میرے مالک نے مجھے دیا, ٹھیک ہے, وہ بڑے خوش ہوں گے, اس کو پکڑیں گے. ان کا رب انہیں دے گا اور اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے. انہم کانوا قبل ذلک المحسنین, وہ اس دن آنے سے پہلے نیکوکار تھے. یعنی اس دنیا کے اندر وہ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے تھے. ہر وقت ہر آن کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کوئی عمل میرا ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ سے دور ہو جاؤں, کہ جس کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے, کہ جس کے نتیجے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے اگینسٹ میں چلا جاؤں. تو ہر وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے تھے, اس لیے جو ہے نا وہ اس میں خوش ہوں گے. اچھا, یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی ہم آگے چلیں, آگے جا کے وہ آئے گی تو بات ہے. محسنین کا لفظ جو ہے یہ بڑا احسان سے نکلا ہے. اب یہ دیکھیے احسان جو ہوتا ہے نا, اردو میں احسان ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے کیا کیا, حسن سلوک کیا. لیکن عربی کا احسان کیا ہوتا ہے, یہ ذرا ڈفرنس اس کا سمجھ لیجیے گا. محسنین کا مطلب ہوتا ہے انہم کانوا قبل ذالک المحسنین, کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے. یعنی محسن کا لفظ نکلا ہے, اس سے نکلا ہے احسان. احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ حسن سلوک کرنا, لیکن عربی میں اس کا مطلب کچھ اور ہے. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو اللہ نے بتایا اس کو بڑے احسن طریقے سے کرنا, خوبصورتی سے کرنا, ڈیڈیکیٹڈ ہو کر کرنا, دل لگا کر کرنا اور مہارت کے ساتھ کرنا. یعنی جو اللہ نے آپ کو اسائنمنٹس دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام بتائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوانین بتائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصول بتائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا, وہ آپ بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کریے. ہر وقت آپ کو یہ فکر ہو کہ یار میرے رب کا میرا حکم کیا ہے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہوں گے انہم کانوا قبل ذالک المحسنین, وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے. وہ ہر چیز اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, راتوں کو کم ہی سوتے تھے. یعنی یہ مومنین کی صفت بتائی جا رہی ہے. ایک تو وہ نیکوکار تھے, یعنی وہ عام نیکوکار نہیں تھے بلکہ ایکسیلنس کے اوپر. یہاں پر تین چیزیں دیکھیے, یہاں اصول ایک بیان بتایا, تین لیول بتایا جا رہا ہے. ایک لیول بتایا جا رہا ہے اسلام, وہ اسلام پہ آگے کہ سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا. دوسرا یہ لیول یہ تھا کہ ایمان, کہ ان کے اندر یعنی یقین کی کیفیت تھی. ان کو یقین تھا کہ میرے رب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یعنی جو مومنین ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں ایک قدم بھی اٹھا رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے اٹھا رہا ہوں. میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے, یہ میں بتاتا ہوں. ایک بہت زبردست بزرگ گزرے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ حدیث کے, انہوں نے حدیث ان سے بہت زیادہ مروی ہیں. وہ ان کا بہت بڑا ایک بزنس تھا, یہ شپمنٹ تھی. شپس کے اوپر جو ہے نا وہ سامان آیا کرتا تھا تجارت کا. تو وہ بیٹھے اس طرح, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ درس دے رہے تھے. تو ان کے کان میں آگے شخص نے کہا کہ حضرت وہ جو آپ کا شپ آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. یہ جناب بالکل اپنے دل یعنی چپ ہوئے, وہ درس جاری رکھ دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا شکر الحمدللہ, انہوں نے کہا شکر الحمدللہ یہ کہا اور اپنا درس جاری رکھا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ شخص آیا کہتا ہے حضرت وہ جو شپ آ رہا تھا نا وہ آپ کا نہیں تھا, وہ کسی اور کا. انہوں نے کہا شکر الحمدللہ. وہ جب درس ختم ہو گیا اس نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ نے بات کی, جب شپ ڈوبا پھر بھی شکر الحمدللہ, اور شپ بچ گیا پھر بھی. انہوں نے کہا کہ جب میرا شپ ڈوبا نا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ میرے دل میں یہ تو نہیں ہے کہ میرا نقصان ہو گیا, میرے رب نے میرا نقصان دیا. میں نے دیکھا میں مطمئن ہوں, کیونکہ ان للہ و انا الیہ راجعون, جو چیز اللہ کی تھی اللہ نے لے لی. اللہ کی چیز ہے, امانت ہے مجھے, میری زندگی میری نہیں ہے, یہ امانت ہے مجھے دی ہوئی ہے. تو اللہ نے اگر لے لی میری چیز, اگر ہمیں یہ حکم ہے نا کہ جب کوئی چیز گم جائے تو فوراً پڑھے ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک جو چیز تھی وہ اللہ کی تھی, اللہ کی طرف جانے والی تھی, اللہ نے لے لی. میں نے اپنے دل کو چند سیکنڈ کے ٹٹولا تو میرے دل بالکل مطمئن تھا. اور شپ میں کوئی چھوٹا موٹا سامان تو نہیں تھا, اربوں روپے کا سامان. میرے دل بالکل مطمئن تھا. اور جب مجھے تھوڑے دیر بعد دوبارہ خبر ملی کہ وہ بچ گیا تو میں نے شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب میرا سامان بچ گیا. میں نے شکر کیا کہ میرا دل کی کیفیت سے برقرار رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں نا, وہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ہر آن کو فکر لاحق ہوتی ہے, وہ ایکسیلنس کی طرف جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ایک تو اسلام سر تسلیم ختم کر دیا, دوسرا ایمان یقین کی کیفیت, اس کے اندر یقین کی. مومنین جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں وہ یقین کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یقین ہوتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. اور تیسرا احسان, یعنی احسان سے مراد میں آپ کو بتا دیں ایکسیلنس. میں اگر اپنا کوئی کام دین کا کام کر رہا ہوں تو میں میکسیمم, یہ نہیں کہ میں اب یہ, یعنی ہم نے اس کو سائڈ, اسلام کو وہ نیکوکار لوگوں کی صرف بتائی جا رہی ہے کہ وہ سائڈ بزنس کے طور پر نہیں لیتے.
کہ ٹائم ملا تو آ جاؤں. ایسے آیا نہیں سوچا ہے کہ اگر میں نے دیکھا کئی پارٹی ہے تو میں پارٹی کو ترجیح دیتا ہوں, اس کو ترجیح دیتا. اس کا مطلب میں اس ایکسیلنس میں نہیں ہوں, اس یقین کی کیفیت میں نہیں ہوں, ان نیکوکار لوگوں میں نہیں ہوں جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ کو مطلوب تو وہ ہے کہ جہاں حی علی الصلاح کی پکار آ گئی. اللہ کو مطلوب تو وہ ہے کہ جہاں قرآن کی پکار آ گئی. اللہ کو مطلوب تو وہ ہے جہاں اللہ نے جو بتایا اس کی طرف آپ کو رغبت ہونی چاہیے. وسارعوا الی مغفرہ, اپنی مغفرت دوڑیں, آپ اپنا نقصان کر لیں. لیکن آپ اب جب آپ پریورٹی ڈیفائن کریں کہ میں نے اللہ کو ٹائم دینا ہے, تو پھر اللہ کہے گا میں نے اس کو ٹائم دینا, میں نے اس کو ٹائم دینا کیونکہ اس نے مجھے ٹائم دیا, اب میں اس کو ٹائم دوں. یہ حدیث کے اندر ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اپنے پریورٹی میں سب سے آخر میں رکھا ہوا. کوئی دعوت ہوگی, ہم دعوت کو دے دیں گے, ترجیح کو کہیں گے کوئی بات نہیں, اگلا درس اٹینڈ کر لیں, کوئی بات نہیں. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ کچھ سیکھ گئے, کچھ سمجھ گئے, تو میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جائیں گے. وہ تو ابھی تک کہ چند لوگ صحابہ کرام بھی تھوڑے تھے, لیکن یہ اسلام کی اور دین کی سنت ہے کہ تھوڑے لوگ ہی ہمیشہ بڑے اس پہ غلبہ پاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ یقین کی کیفیت ان کے اندر ہو, ایمان کی کیفیت ان کے اندر ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل یہجعون, کہ وہ ایک اور ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ راتوں کو وہ کم ہی سوتے ہیں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر, یعنی راتوں کو کم سونا یعنی شب داری کا یہاں تصور بتایا جا رہا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں کہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد رتل القرآن ترتیلا, اے نبی یعنی اٹھو اور خبردار کرو, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا, یعنی تھوڑی آدھی رات یا سے کم. تو یہاں پر یہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, وہ راتوں کم ہی سوتے ہیں, پھر وہی رات کے پچھلے پیروں میں معافی مانگتے ہیں. اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا. اب یہاں تھوڑا سا ایک باریک نکتہ ہے. سائل تو اس کو کہتے ہیں جو کہ مانگتا ہے, جسے تقاضا کر. محروم وہ ہوتا ہے کہ اچھا محروم کا یہ ذرا یہ تھوڑا سا ایک سن لیجئے گا کہ محروم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چیزیں تھیں, یعنی جس کے پاس کوئی چیز تھی اور اس سے چھن گئی. ٹھیک ہے, محروم ہوتا ہے. محروم کس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کوئی گاڑی تھی اور کوئی چور اس کو چک کے لے گیا, تو میں محروم ہو گیا. تو محروم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کا کچھ نقصان ہو گیا, کوئی طوفان کے اندر نقصان ہو گیا, کوئی گھر گر گیا, کوئی آفت آ گئی. تو یہاں پر یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ایک تو راتوں کو کم سوتے ہیں, رات کو کم ہی سوتے ہیں, اور پھر وہ رات کے پچھلے پیروں میں معافی مانگتے تھے, اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا محروم کا. مانگنے والا کا بھی حق تھا اور محروم. اچھا, اس میں ایک لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اکثر جو دین کے دیندار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سفید پوش ہوتے ہیں, وہ ڈیزرو ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں. اب دیکھیں, آپ کا حق آپ کی بیوی کے, آپ کبھی بیوی کو دیتے ہیں پیسے, تو یہ تو نہیں کہتے میں اس کو خراب دے رہا ہوں, یا بچے کو دیتے ہیں یہ تو نہیں کہتے میں خیرات دے رہا ہوں. تو جو محروم لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں, وہ کبھی تقاضا نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اللہ کے راستے کی طرف. تو اب ظاہر اپنی معاشی ان کی ذمہ داریاں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں, ویک پڑ جاتی ہیں. ہر بندہ تو طاقتور نہیں ہوتا, ہر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ انڈائریکٹلی کیا جا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں, ان کو تلاش کرو, ان کی مدد کرو, ان کا دستے بازو بنو, ان کا ساتھ دو, ان کو جو پریشانیاں اس پریشانی کو ختم کرو. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وفی اموالہم حق السائل والمحروم, کہ اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا. بس ہم آگے 2-3 آیات کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ, میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا جو موضوع تھا توحید, آیات و آفاق و انفس. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان زمین کی نشانی کو, وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. ہم اس کو بھی کافی مرتبہ اس پہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں, زمین کی گردش, آسمان کی گردش, پھر سولر سسٹم, پھر گلیکسیز, ان پہ ہم بہت ساری جگہ گفتگو کر چکے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کہ اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تم کو سوچتا نہیں. یعنی انسان کے وجود کے اندر بے شمار ہے. آپ کا بلڈ ویسکولر سسٹم ہے, آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہے, آپ کا جو نا آپ آنکھوں کو دیکھنے کا نظام ہے, آپ کو کانوں کو سننے کا نظام ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے. یہ ایک پوری کارخانہ قدرت ہے جو انسان کے اندر ہے. آج اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک یعنی روح پھونکی ہوئی ہے, یعنی اللہ نوری بھی ہے, یعنی انسان کے اندر نور بھی ہے جو کہ اللہ کی روح کی شکل کے اندر اس کے اندر ہے. یہ ہم آخری میں ایک علامہ اقبال شعر, فارسی کے شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر ہم اس کو مکمل کریں. اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا تم کو سوچتا نہیں ہے, آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی, یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. ٹھیک ہے, اب میں ایک علامہ اقبال کا ایک شعر فارسی کا وہ پڑھوں گا, پھر ہم اس ٹاپک کو ختم کریں گے. ویسے وہ اور بھی بہت سارے پوائنٹ لکھے ہوئے تھے
لیکن چونکہ ٹائم ہمارا پر کم ہوتا ہے. دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ تمام است ندیدی، دیدان دیگر آموز شنیدان دیگر آموز. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یعنی علماء کا فرماتے ہیں کہ سانس ہے کیا، پیغام ہے تو نے سنا یا نہ سنا، تیری خاک میں ایک جلوہ عام ہے تو نے دیکھا یا نہ دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر بے شمار آیات ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. یہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے اولو الالباب، ان عقل مند لوگوں کو، ہوش مند لوگوں کو قرآن مجید نے جو لقب دیا اس کو کہتے ہیں اولو الالباب، ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اولو الالباب. ذرا بولیں اولو الالباب، اولو الالباب. اب ان لوگوں کے بارے میں علماء اقبال کہتے ہیں سانس کیا ہے، پیغام ہے تو نے سنا یا نہیں سنا، تیری خاک میں ایک جلوہ عام ہے تو نے دیکھا یا نہ دیکھا، اور طرح سے دیکھنا سیکھ اور طرح سے سننا سیکھ. یعنی وہ جو بتاتے ہیں کہ جو تو صرف حقی نہیں بلکہ نوری بھی ہے، تمہارے اندر ایک جلوہ ہے، جو روح ملکوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے. اگر تو دوسری قسم کا دیکھنا، تو اگر تجھے دوسری قسم کا دیکھنا نصیب ہو جائے، وہ سننا نصیب ہو جائے، تو تمہیں امر ربانی نظر آ جائے، تو تمہیں امر ربانی. اگر تو اپنی آیات پر ہم نے بے شمار جگہ یعنی زمان کے اوپر 10,000 ٹیسٹ بڈس ہم نے اس کا تذکرہ کیا نا، 546 میگا پکسل کا یہ کیمرہ ہم نے اس کا تذکرہ کیا نا، دل کے اوپر ایک ایس اینوڈ ہم نے اس کا تذکرہ پہلے کیا نا. یہ بے شمار آیات، بے شمار نشانیاں انسان کے اندر. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امر ربانی جب انسان کو نظر آ جاتی ہے نا، آیات و آفاق کے اندر، کائنات کے اندر، تو آیات ربانی کو تلاش کر اور اپنے اندر آیات ربانی کو تلاش. جب تلاش کرے گا تو امر ربی نظر آ جائے گا کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا فرمانروا، اس کائنات کا حاکم، اس کائنات کا کل سب کچھ کس کے پاس ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آخرت کا یہ جو تذکرہ اس کا بار بار یاد دہانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.